یہ ہیں جناب سل اور زل کے معنی، ٹھیک ہے۔ اب آج آتے ہیں واپس صلاۃ کی طرف۔ جب سل کے معنی ہم نے جان لیے تو پھر اسی سے بنا الصلاۃ، اسی سے بنا الصلاۃ۔ اور اب آپ کو ایک ایک چیز واضح ہوگی کہ احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات کی تصدیق قرآن خود کرے گا، کہ جو آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم زمین میں کسی کو مکن دیتے ہیں، یعنی زمین کا اگر اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو اقتدار و اختیار دیتے ہی صرف اس لیے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے، ٹھیک ہے جی، الصلاۃ قائم کی، ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ سل کا معنی یہ ہے کہ جس پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اقتدار دیا گیا ہے، اس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر ہی رکھنا، یہ سل، یعنی سل کا معنی ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رہنا، جو اس کا اصل مقام ہے۔ آگے آ جاتا ہے الف، یہ یعنی الف جو صلاح بن گا کل کا کل، یعنی تمام کا تمام، ہر وہ شے، یعنی سب کا سب کے سب کا اپنے اصل مقام پر ہونا، اسے رکھنا یا رہنے دینا۔ اور آگے تے ہے، یہ جو تے ہے یہ اظہار کرتی ہے اس کا جس کو سل کرنا ہے، جس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے، یعنی صلاۃ کا معنی بنے گا صلاۃ، ابھی الف لام نہیں، صلاۃ کا معنی بنے گا ہر شے، یعنی کہ جس شے کا بھی اختیار آپ کو دیا گیا، یعنی جس شے پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا، اس شے کا، اس وجود کا، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، کہیں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں کرنا، کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹانا نہیں ہے، یہ ہے صلاۃ۔ اب صلاۃ تو اس کا مطلب کیا ہے، مثال کے بطور غور کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں پر اختیار دیا گیا کسی شے پر، تو ہم دیکھتے ہیں ہاں بھائی میرے اپنے جسم پر اختیار دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا اختیار جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، کسی کے پاس کم اختیار ہے، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس زیادہ اشیاء پر اختیار ہے، کسی کے پاس کم اشیاء پر اختیار حاصل ہے۔ اب اگر مثال آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے کس پر اختیار حاصل ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بے شک آپ کے گھر پر آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ کی گلی پر، آپ کے محلے پر، گاؤں پر، شہر پر، ملک پر، پوری زمین پر آپ کا ایسا اختیار نہیں، کم از کم آپ کا جو اپنا جسم ہے اس کا تو اختیار آپ کے پاس ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ تو جس حد تک بھی آپ کے پاس اختیار ہے، اگر کسی کے پاس اختیار ہے اس کے اپنے جسم کا، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نے صلاۃ قائم کرنی ہے، یعنی آپ نے جسم میں جیسا، یہ دیکھیں یہ جسم خلق کس نے کیا ہے؟ کیا اس کے خالق آپ ہیں؟ اس کا خالق رب ہے نا، نیچر ہے نا۔ تو نیچر نے جب ایک شے کو وجود میں لایا، خلق کیا، تو بغیر مقصد کے وجود میں لایا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، سمجھیں گے، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی نیچر کچھ بھی وجود میں لاتی ہے تو بغیر مقصد کے وجود میں نہیں لاتی، لہٰذا اگر نیچر نے ہمارے رب نے ہمیں وجود میں لایا تو بغیر مقصد وجود میں نہیں لایا۔ اب جس مقصد کے لیے اس بشر کو، یعنی آپ کے جسم کو، آپ کو وجود میں لایا گیا ہے، وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ کیا یہ جسم خراب ہو جائے تو یہ اس مقصد کو پورا کر پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جسم، یہ وجود اس مقصد کو اس وقت ہی پورا کر پائے گا، اس وقت اسے جان پائے گا، پہچان پائے گا، اسے پورا کر پائے گا جب یہ جسم بالکل ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ جسم خراب ہوتا ہے تو یہ اس مقصد کو پہچان پائے گا، جان پائے گا نہیں، پورا کر پائے گا نہیں۔ تو مجرم کون بنے گا؟ کیا مجرم وہی نہیں ہوگا جس کو اس جسم پر اختیار حاصل ہے؟ اگر آپ کے جسم پر آپ کے اختیار حاصل ہے تو پھر یہ جسم اگر کچھ خرابیاں کرتا ہے، یہ جسم اس مقصد کو پورا نہیں کرتا جس مقصد کے لیے اس کو وجود میں لائے گا، تو سوال آپ سے کیا جائے گا، مجرم آپ ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ کو آپ کے جسم کی حد تک اختیار ہے تو آپ نے اس وقت تک جسم کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، جسم کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا جب تک کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم نہیں آ جاتا۔ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ جسم صحیح کیسے رہتا ہے اور خراب کیسے رہتا ہے۔ آپ کا جسم بالکل ایک مشین کی مانند ہے، بالکل ایک مشین کی مانند ہے۔ اس جسم میں تمام کے تمام اعضاء جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جسم کے تمام اعضاء جو ہے ہر لمحے یہ بن بھی رہے ہیں اور مٹ بھی رہے ہیں۔ یہ نئے سیل جو خلیے ہیں بن رہے ہیں، پرانے ڈیڈ ہو کے مر رہے ہیں۔ تو اب یہ پروسیس، یعنی کہ ہر لمحے آپ کا جسم بن بھی رہا ہے اور مٹ بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے اور مٹ بھی رہا ہے۔ اب جسم بن کس طرح ہے؟ جسم بن رہا ہے، آپ کا جسم بنا زمین کے عناصر سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جسم اس وقت تک ٹھیک رہے گا جب تک اس جسم کو
جس سے یہ بنا ہے، جن عناصر سے یہ بنا ہے، وہ عناصر پرفیکٹ ملیں گے، ان کا معیار پرفیکٹ ہوگا، ان کی مقدار پرفیکٹ ہوگی اور پرفیکٹ ہوں گے۔ جب تک وہ عناصر ان کا معیار، ان کی مقدار پرفیکٹ ہوگی، تب تک یہ جسم جو ہے بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب یہ جسم ٹھیک رہے گا تو نہ صرف جسم اپنی ذمہ داری کو پہچان پائے گا، اسے پورا کر پائے گا، بلکہ آپ بھی مجرم نہیں بنیں گے۔ اور اگر جسم کو، یعنی کہ جس سے یہ بنا ہے، وہ عناصر، ان کا معیار، ان کی مقدار اوپر نیچے ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس پر تبدیلی ہو جاتی ہے، کمی بیشی کی جاتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسم کے اندر جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے، اگر خراب شے ڈالیں گے، جن مٹیریل جو ہے وہ نامکمل ڈالیں گے، خراب مٹیریل ڈالیں گے، تو خراب مٹیریل سے وہی بنے گا نا جو مٹیریل ہے، جسم بھی خراب بنے گا، جسم کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جسے آپ کہتے ہیں بیماریاں۔ اور بیماریاں صرف وہ نہیں ہوتی جو فزیکلی ہوتی ہیں، بیماریاں آپ، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں یہ سوچنا کیا ہے، سوچنا، سمجھنا، احساسات، جذبات، یہ کیا ہیں؟ یہ جو آپ کھاتے ہیں اسی سے ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسا آپ کھاؤ گے آپ کے اندر ویسے احساسات، ویسے جذبات، ویسی سوچیں، ویسی فکریں ڈیولپ ہوں گی۔ اگر آپ جو ہے وہ کھانا کیسا ہے، کیسے عناصر استعمال کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہی بتا سکتا ہے جس جسم کا مکمل کمپلیٹ علم رکھتا ہے۔ اب وہ علم کون رکھتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے بھئی میرے پاس اس جسم کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے کہ یہ جسم کیسے بنا، کس سے بنایا گیا؟ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی ذات کر سکتے، وہ کون؟ وہ اس کا خالق۔ خالق کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں جانتا ہوں اس جسم کے بارے میں۔ اب جب خالق، یعنی کہ جو خالق ہے اس جسم کا، ٹھیک ہے نا، وہی دعویٰ کر سکتا ہے، تو اسی کو پتہ ہے اس نے جسم کو کیسے خلق کیا ہے، اسی کو پتہ ہے جسم کی ضروریات کیا ہیں، ان ضروریات کی مقدار کیا ہونی چاہیے، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، ان کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، یہ سب اسی کو علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ جسم جو ہے، اگر جو اس کا خالق ہے اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کرتا ہے، جو خالق ہے اسی سے لے کر میٹیریل مواد اس کے اندر ڈالتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں مثال سانس کے ذریعے جو آپ اندر لے جا رہے ہیں، جو منہ کے ذریعے لے جا رہے ہیں، باقی جو انرجی جسے آپ کہتے ہیں آپ کی باڈی جو ہے وہ ایبزارب کر رہی ہے، تو جس طریقے سے بھی چھونے سے بھی، تو اگر تو آپ وہی سب اپنی جسم کے اندر ڈالتے ہیں جو خالق کا کریٹ کرتا ہے، خالق کا طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جسم بالکل ٹھیک رہے گا۔ اور اگر آپ اس میں ملاوٹ کریں گے تو جسم کے اندر بگاڑ پیدا آئے گا۔ بگاڑ کیسا پیدا ہوگا؟ بگاڑ صرف یہ نہیں پیدا ہوگا کہ آپ کے وہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے یا کوئی دانے نکلیں گے، نہیں، سب سے پہلا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، وہ اندر سے افیکٹ باہر آتا ہے۔ سب سے پہلا افیکٹ اندر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے احساسات بدلتے ہیں، آپ کے جذبات بدلتے ہیں، آپ کی کیفیات بدلتی ہیں، آپ کی سوچیں بدلتی ہیں، آپ کی فکریں بدلتی ہیں، کیونکہ آپ کی سوچیں کیا ہیں؟ آپ کی سوچیں جو زمین کے عناصر ہیں، جب آپ کے جسم کے اندر جا کے پروسیس ہوتے ہیں، تو وہ جب پروسیس ہوتا ہے ان کا کیمیکل ری ایکشن جو ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں سوچیں، فکریں، جو آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، یہ وہ چیز ہے۔ تو اگر وہ کیمیکل عناصر وہ غیر متوازن ہوں گے تو آپ کی سوچیں غیر متوازن، آپ کی فکریں غیر متوازن، یعنی آپ کی جو سوچ ہے وہ اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی، غلط ڈائریکشن۔ اگر آپ نے یعنی کہ ظل کیا باہر سے جو عناصر جس جسم میں ڈالنے ہیں، اگر آپ نے وہ عناصر جسم میں ڈالے جو اس جسم کی ضرورت نہیں ہے، یا ان میں تبدیلی کر دی، ان کو بگاڑ دیا، ان کو ادھر ادھر کر دیا، ان کے مقام سے ہٹا دیا، ان کا معیار تبدیل کر دیا، ان کا جو معیار کا مقام ہے اس سے ہٹا دیا، مقدار کے مقام سے ہٹا دیا، مقدار کے مقام سے، معیار کے مقام سے ہٹا دیا، وقت کے جو ہے وہ مقام سے ہٹا دیا، آپ نے ظل کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا جسم بھی، باڈی بھی ظل ہو جائے گی۔ سب سے پہلا اثر کیا مرتب ہوگا؟ سب سے پہلا اثر یہ مرتب ہوگا کہ جب آپ کے وہ عناصر آپ کے جسم میں جائیں گے، وہ پروسیس ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے دو طرح کی انرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی۔ وہ انرجی جب آپس میں ملے گی، ریئیکٹ کرے گی، تو اسے آپ کہتے ہیں سوچنا، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، جذبات، احساسات، فیلنگز، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ کی سوچیں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، یہ سب آپ کا بگڑ جائے گا۔ جب جو عناصر، جن عناصر سے آپ کی باڈی بنی، اگر وہی عناصر یعنی غیر متوازن عناصر جسم میں ڈالیں گے تو آپ کی سوچیں غیر متوازن ہو جائیں گی، آپ کی فکریں غیر متوازن ہو جائیں گی، آپ کے احساسات غیر متوازن ہو جائیں گے، آپ کے جذبات غیر متوازن ہو جائیں گے۔ سوچوں کا غیر متوازن ہونا کیا ہے؟ جب سوچیں غیر متوازن تو آپ کے ہاتھ کیا کرتے ہیں، ٹانگیں کیا کرتی ہیں، زبان کیا بولتی ہے؟
زبان وہی بولتی ہے، ہاتھ وہی کرتے ہیں، ٹانگیں وہی کرتے ہیں، جسم باقی جو جسم ظاہر اظہار وہی کرتا ہے جو پہلے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے اعمال ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے اندر جنم لیتے ہیں۔ آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کے اندر جنم لیتے ہیں، پھر آپ کا جسم، آپ کی باڈی ان کو اگل دیتا ہے سیئات کی صورت میں یا پھر حسنات کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، پنیہ کی صورت میں یا پھر پاپوں کی صورت میں آپ کی باڈی اگل دیتی ہے انہیں۔ سب سے پہلے یہ سارے اعمال آپ کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں؟ جو آپ کھاؤ گے وہی بنو گے۔ جیسے عناصر، غیر متوازن عناصر اگر جسم میں ڈالو گے تو غیر متوازن سوچیں، فکریں، یعنی کہ اعمال ہی اندر پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اعمال ابھی پریکٹیکل نہیں، وہ تھیوری ہے۔ جیسے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا، پہلے اس کی تھیوری ہوتی ہے، پھر پریکٹیکل کیا جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق۔ تو بالکل سر، جب آپ جو بھی کھاتے پیتے ہیں، جو عناصر آپ اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، اگر غیر متوازن عناصر ہیں تو آپ کے جسم کے اندر غیر متوازن تھیوری جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی۔ اب اس تھیوری کے اوپر آپ کے وجود نے عمل کرنا ہے، پریکٹیکل میں لے کر آنا ہے۔ تو جب تھیوری جو ہے وہ غیر متوازن ہے تو آپ کے اعمال متوازن ہوں گے۔ بہت آسان ہے اس سے سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو جیسے سے آگے بڑھیں گے ایک ایک بات سمجھ آئے گی کہ الصلاۃ کیسے بے حیائی اور منکرات سے روک دیتی ہے، یعنی روک نہیں دیتی بلکہ جیسے لوہے کی بٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو وہ بٹی لوہے کو پگھلا کے اس کے انگ انگ سے جو میل ہوتی ہے، خبث ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے، اسے نکال دیتی ہے۔ بالکل ایسے الصلاۃ جو ہے وہ اگر ایک بشر قائم کرے گا تو اس بشر کی باڈی سے، جسم سے جتنا بھی خبائث ہیں، جتنے بھی فواحش ہیں، جتنے بھی منکرات ہیں، ان کو ایسے ہی نکال دے گی۔ الصلاۃ ایسے نکال دی۔ اگر معاشرے میں قائم کی جاتی ہے، جس حد تک، جس سطح تک الصلاۃ قائم ہوگی تو الصلاۃ جو ہے وہ خامیوں کو، خرابیوں کو جڑ سے نکال دے گی۔ اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خالق و مالک، ساری بات، جو خالق کو علم ہے، جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے وجود جو ہے باڈی کس سے خلق کی گئی، کن عناصر سے، ان عناصر کی مقدار، معیار وغیرہ کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خالق کیا ہے؟ کیا خالق ہم خود ہیں؟ جب غور کریں گے تو پتا چلے گا خالق کون ہے۔ خالق ہے نیچر، یہی کائنات، نیچر، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نیچر ہے۔ ہماری خالق کون ہے؟ ہمارا خالق نیچر، یہ کائنات۔ لہذا جب انسان اپنے آپ کو، یعنی الصلاۃ قائم کرنا کیا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا یہ ہے کہ نیچر انسان کو وجود میں لے کر آئی ہے، تو انسان اپنے آپ کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دے، اس وجود کو نیچر کے آگے سرنڈر کر دے، ٹھیک ہے جی۔ جو نیچر فراہم کرے گی وہی انسان اس میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے وہی اس جسم میں ڈالے۔ جب انسان وہی ڈالے گا اور اتنا ہی ڈالے جتنا ضرورت ہے، تو پھر یہ جو آپ کی باڈی ہے اس کی سوچیں پاک ہو جائیں گی، فکریں پاک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے اعمال پاک ہو جائیں گے، آپ کی باڈی ہر لحاظ سے پاک ہو جائے گی، آپ کی سوچیں پرفیکٹ۔ جب آپ کا رزق متوازن ہوگا، متوازن رزق صرف نیچر فراہم کر سکتی ہے، اس وقت صرف جو نیچر رزق فراہم کر رہی ہے، اگر وہ رزق آپ حاصل کرتے ہیں، وہ رزق کھاتے ہیں، جسم میں ڈالتے ہیں، تو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ متوازن رزق اپنے جسم میں ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی سوچیں متوازن ہو جائیں گی، آپ کی فکریں متوازن ہو جائیں گی، آپ کی سمجھ متوازن ہو جائے گی، آپ کے احساسات متوازن ہو جائیں گے، جذبات متوازن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک پرفیکٹ بشر بن جائیں گے، ایک چیز۔ دوسرا، آپ کی جو باڈی ہے وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اگر کوئی بیماری ہوگی بھی وہ بھی آہستہ 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 ختم ہو جائے گی، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے جسم کی حد تک، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے جسم میں صلاۃ قائم کریں، آپ اپنے جسم میں الصلاۃ قائم کریں، اور یہ الصلاۃ نہیں ہوگی، یہ صلاۃ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔